فتنے کا دور ہے، اس میں یہی سلوشن ہے کہ دینی جماعتوں کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ جڑ جایا جائے، اکٹھے رہا جائے، ایک دوسرے کو بک اپ کیا جائے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے، یونٹی رکھی جائے۔ امت کو سخت یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت۔ جو حالات ہیں، all of us have been exposed، اللہ معاف کرے۔ آپ کے سامنے اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں یونائٹڈ رکھیں، فرقہ واریت سے نجات دیں، اور ہمیں اب سمجھ آ جانی چاہیے، آ بھی رہی ہے، الحمدللہ آ رہی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھ آنا، اور یہ باقاعدہ احادیث سے بھی ثابت ہے جو ابھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں افسان احادیث بھی آج رکھوں گا پری دجالک ٹائم جو ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ سورہ کہف کا بڑا ڈیپ تعلق ہے دجال کے ساتھ، فتنہ دجال کے ساتھ۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ دجال سے پہلے کے جو چند سال ہیں، 6-7 سال، ان کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ تب کیا چل رہا ہوگا۔ تو وہ حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ہم ٹاپک شروع کریں، کچھ ڈسکلیمرز دیکھیں۔ یہ جو ٹاپک ہے قرب قیامت کے سائنس اور فتنہ دجال، ہاؤ ٹو ڈیکوڈ، جو حدیث میں سائنس ہیں، جو کچھ انسٹرکشنز ہیں، ان کو ڈیکوڈ کرنا، یہ پوری ایک سائنس ہے۔ تو عام آدمی جو ہے اس کو احتیاط برتنی چاہیے بہت زیادہ ان حدیث کو پڑھتے ہوئے، ان حدیث کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ علماء کرام کا کام ہے۔ تو میں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے ان حدیث کی انٹرپریٹیشن رکھوں گا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، کوشش کے ساتھ میں نے بہت سے علماء کو اپروچ کیا، ان سے سمجھا اس ٹاپک کو۔ تو الحمدللہ ایک احتیاط برت کے آپ کے سامنے کچھ جو انشاءاللہ پوائنٹس ہیں وہ رکھوں گا۔ تو اس ٹاپک کو لے کے بڑی عجیب ایک چیز ہے، ہمارے اللہ معاف کرے سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو مجھے ایسے لوگ کچھ ملے ان ٹاپکس کو لے کے جو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، اور ڈیلوژنز جنہیں کہتے ہیں نا، ڈیلوژنز ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایکسٹریم ہے اس ٹاپک کو لے کے، ڈیلوژنل نہیں ہونا، یعنی کچھ لوگ بہت ڈیلوژن میں چلے جاتے ہیں اس ٹاپک کو لے کے۔ تو ہم نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا، ہم نے وہاں تک ہی رہنا ہے جہاں تک علماء کرام کی گائیڈ لائن ہے۔ یعنی سم پیپل ہیو میٹ می، دے ٹولڈ می کہ میں نے پورٹلز بھی دیکھے ہیں، اور پورٹلز کھلے ہیں میرے سامنے۔ مطلب وی ہیو ٹو ٹاک ریالٹی، واٹ دا ریالٹی از، رائٹ؟ اور ہمارا دین پریکٹیکل ہے۔ اس ٹاپک کو پڑھنے کا فائدہ اصل میں کیا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اصل میں یہ ٹاپک سے اگر ہم میں پریکٹس آ جاتی ہے دین کی، تو انشاءاللہ ہم فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ اگر ہماری نیت صرف یہ ہے کہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انفارمیشن بڑی زبردست ملے گی، اور مجھے جو ہے نا وہ ایسی باتیں پتہ لگیں گی، کل کو میں بھی کہیں جا کے بتاؤں گا تو آئی ول بی سم ون جس کو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن پتہ ہے، تو پھر یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا what have you prepared for it، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو یہ مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے ٹاپکس کو سننے کا، ایسے ٹاپکس کو سمجھنے کا۔ دوسرا ایک اور ایکسٹریم ہے، کچھ لوگ حدیث سن کے اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ کچھ حدیث میں یہ سلوشنز ہیں نا، پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، میں آپ سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو خصوصاً میری بہنیں مائنڈ نہ کریں، عورتوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں بس آج ہی سب کچھ چھوڑو، خامدوں کو بھی کہتی ہیں کہ بس نکلو، تلوار پکڑو اور نکلو بس۔ تو ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں وزڈم اور بڑے احتیاط سے چلنے کا حکم دیتا ہے، پروڈنس کا حکم دیتا ہے، عقل مندی کا حکم دیتا ہے، اور پریکٹیکل پریگمیٹک سولوشنز اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ایک وہ ڈیلوژنل والی چیز، بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، دے اسٹارٹ کلیمنگ دے آر مہدی، دے اسٹارٹ کلیمنگ مجھے یہ نظر آتا ہے، مجھے وہ نظر آتا ہے، اب ایسے ہونے والا ہے، ویسے ہونے والا ہے۔ تو اسٹک ٹو وٹ دا اسکالرز ہیو سیڈ، جو اسکالرز نے انٹرپریٹ کیا وہاں تک آپ رہیں۔ اور دوسری ایکسٹریم کے اس ٹاپک کو لے کے بہت پریشان ہو جانا، اور یہ کہنا کہ بس اب سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہے، اور بس سب ترک کر جاؤ اور نکل جاؤ۔ اور بہت سے نوجوان دوسری ایکسٹریم پہ گئے، اور دے سفر ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ماڈریٹ۔ انشاءاللہ آپ سامنے سلوشن رکھوں گا۔ حدیث میں نظر دوڑائی جائے تو حالات پریشان کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن انشاءاللہ اف وی اسٹک ٹوگیدر، ہم اللہ کی مدد پکڑیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کریں گے۔ تو
सबसे पहले आप सामने कुछ हदीस रखूंगा प्री दज्जालिक टाइम्स के हवाले से, और हम ये डिस्कस करेंगे क्या हम उस टाइम में एंटर हो चुके हैं जो दज्जाल से 5-6 साल पहले का टाइम है। अल्लाह नोज बेस्ट, बट हदीस सामने रखता हूँ और हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिक सूरह कहफ है, सूरह कहफ को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो हालात हाजरा को सामने रखते हुए हमें क्या समझना है वो समझना चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहली हदीस है, अब मैं आप सामने सिर्फ अहदीस रखूंगा और उलमा की इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, अपनी नहीं, उलमाए कराम ने कैसे इन हदीस को समझा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, सही हदीस है, अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लश्करों में तकसीम हो जाओगे, यानी इसकी इंग्लिश भी साथ में रखता हूँ, यू विल बिकम ऑर्गेनाइज इनटू आर्मीज, तुम लोग आर्मीज में तकसीम हो जाओगे। एक लश्कर शाम में, एक लश्कर यमन में और एक लश्कर इराक में होगा। और अब्दुल्ला बिन हवाला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस ज़माने को पाऊँ तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शाम को इख्तियार करना, क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन में से इसकी मुंतखब ज़मीन है, अल्लाह वहाँ अपने मुंतखब बंदों को जमा करेगा। अगर तुम इनकार करो तो फिर यमन जाओ और अपने हौज़ों से पानी पियो, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए शाम और इसके लोगों की हिफाजत की ज़मानत दी है। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कैसे देखना है, देखें, क्या ये हो चुका है कि शाम में, यमन में, इराक में टर्मोइल चल रहा होगा, या हो रहा है? हो भी चुका है, हो भी रहा है, ठीक है। उलमा दोनों बात करते हैं। जैसे गज़वा हिंद की जो हदीस है उसका एक हिस्सा हो चुका है। गज़वा हिंद आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन क़यामत के करीब दोबारा गज़वा हिंद होगी। उलमा ने इस तरह से समझा उन हदीस को। इसी तरह ये हदीस है कि ये 3 इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू रिकग्नाइज कि जब इन 3 इलाकों में हरकत हो रही होगी, कुछ मूवमेंट हो रही होगी, मुसलमानों के लश्कर जमा हो रहे होंगे और यहाँ पर कहत साली आ रही होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लग रही होगी। ये एक और हदीस है, सही मुस्लिम की, आप सामने रखूंगा। इन्हीं 3 इलाकों का जिक्र है, इराक, शाम और यमन। जब यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगी, जब यहाँ पे फैमिन आने लगेगा, तो फिर नबी ने इमाम मेहदी की तरफ भी इशारा किया कि एक लीडर उठेगा। वो हदीस में आप सामने रखता हूँ। तो साबित हुए 3 इलाके इस वक्त। शाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम कहा तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद मॉडर्न सीरिया नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो शाम था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया एंड पैलेस्टाइन, ये सब शाम में था, ठीक है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से खैर उठ जाए तो उम्मत से खैर उठ जाएगी, ये हदीस सही, ये तिरमिज़ी की हदीस। इसी तरह यहाँ शाम का जब वर्ड है तो इससे मुराद ये सारे इलाके, खुसूसन फ़लस्तीन, यरूशलेम, ठीक है। तो इस हदीस से साबित होता है कि मुसलमानों के इन ममालिक में मिलिट्री कैंपेन्स चल रही होंगी। इससे मुराद ये कौन कौन से? शाम, यमन और इराक। आज ये तीनों इलाकों को आप देखें तो इनमें मूवमेंट है और मिलिट्री मूवमेंट है। और बाय द वे, इराक, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक की बात की तो उसमें कुछ सऊदीया का एरिया भी आता है और उसमें कुछ ईरान का एरिया भी आता है, ठीक है, मॉडर्न जो इराक है। एक ये हदीस। दूसरी हदीस आप सामने रखता हूँ, ये तिरमिज़ी की हदीस है, सुनाई भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अहले शाम खराब हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी और मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा। जो लोग इन्हें छोड़ देंगे वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। इससे भी साबित हुआ कि शाम की खराबी उम्मत की खराबी। शाम की खराबी यानी शाम के हालात ख़राब होना, या शाम में वो स्पिरिट ख़त्म होना, पॉलिटिकल स्पिरिट ख़त्म होना, जो कि बहुत पहले 20-30 साल पहले हमने देखा ख़त्म हुआ, और अब हालात बहुत सीरियस हैं। आगे चलें, इससे साबित हुए 3 इलाके। आगे चलें तो इकोनॉमिक कोलैप्स इन मिडल ईस्ट, वहाँ भी इराक, सीरिया और इजिप्ट का ही जिक्र आता है। वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सही मुस्लिम की, इराक विद होल्ड इट्स दिरहम्स एंड इट्स कफीज, इराक अपने दिरहम और कफीज रोक लेगा, शाम अपना मुद और दिनार रोक लेगा। कफीज, मुद, ये एग्रीकल्चरल इनकम को कहते हैं। और मिस्र अपना उर्दब और दिनार रोक लेगा। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। 3 बार कहा, फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था, फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। दिरहम, दिनार करेंसी है, कफीर, मुद, अर्दब ये ज़रई पैमाने हैं, ठीक है।
علماء نے وضاحت کی ہے، میں علماء کا موقف پڑھ رہا ہوں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ان علاقوں سے آنے والی دولت مسلمانوں کے مرکز حجاز تک پہنچنا بند ہو جائے گی، یعنی اکنامک کولیپس ہے اور ایک قسم کا پولیٹیکل کولیپس ہے۔ اور امام النووی کی شرح ہے، امام النووی صحیح مسلم کی شرح بیان کی امام نووی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 تشریحات انہوں نے کی اس حدیث کی۔ نمبر 1، بیرونی طاقتیں ان علاقوں کو روک دیں گی اور ان کی دولت اور فصلیں مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گی، سینکشنز لگیں گے ان علاقوں میں۔ دوسرا، لوگ فتنے اور جنگوں کی وجہ سے ٹیکس یا خراج دینے سے انکار کر دیں۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں مصر والا علاقہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے یروشلم کے بارے میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ کوٹ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جائے اس حدیث کو۔ کچھ علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یروشلم کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی اس وقت ہوگی جب یثرب ویران ہوگا، یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی ویرانگی ہے، مدینہ کی ویرانگی ہے، اور مدینہ کی ویرانگی اس وقت ہوگی جب جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ ظاہر ہوگی، اور عظیم جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس میں آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، یروشلم کی آبادی۔ یروشلم کی آبادی سے علماء کرام نے کیا مراد لی ہے کہ یروشلم کا علاقہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، اور آج پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو ایریا یروشلم کا، پولیٹیکل سینٹر آف آلموسٹ ایوری سویلائزیشن اس وقت یروشلم ہے۔ مدینہ کی ویرانگی سے مراد کچھ علماء نے لٹرل ویرانگی لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دور دیکھنے سے ہمیں بچائے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پولیٹیکلی مدینہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی اٹ واز دا پولیٹیکل سینٹر آف دا مسلم امپائر۔ تو یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یروشلم کی امپورٹنس ہے، اور یروشلم کی آبادی سے مراد وہاں جوئش پاپولیشن بھی ہے، یعنی دوبارہ سے وہاں پہ یہود جا کر بس جائیں گے، اور وہ پچھلے 50-60 سال میں آپ کے سامنے۔